غفلت کی دنیا ہی شجر ہے جس کی طرف جا کر آدمی خوار ہوتا ہے۔ جو کسی کی خوراک ہو اسی پر وہ خوش ہوتا ہے، جیسا کہ مرغی کی خوراک دانہ ہے اور بکری کی خوراک پتے ہیں، شیر کی خوراک گوشت ہے اور گائے بھینس کی خوراک گھاس ہے۔ اسی طرح انسان کی خوراک محبت ہے، فرشتے کی خوراک عبادت ہے اور شیطان کی خوراک حسد ہے۔ بس ہر ایک چیز اپنی خوراک سے پہچانی جاتی ہے۔ عاشق کی خوراک دیدار ہے اور معشوق کی خوراک جو ہے وہ نخرہ ہے۔ تم مرغی کے آگے موتی ڈالو کبھی نہ کھائے گی، اور بکری کے آگے گوشت ڈالو کبھی نہ کھائے گی، اور شیر کے آگے گھاس ڈالو کبھی نہ کھائے گا۔ اسی طرح کتاب ان لوگوں کی خوراک ہے جن کا کتاب میں ذکر ہو۔ کتاب ایک مثل یا مثال ہے، اور جن کا مقدمہ ہو انہیں مثل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 13، ترجمہ: قیامت کے دن ہم اس کی کتاب اس کے سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ قیامت ایک پیشی کا دن ہے، جس دن مولا کے دربار میں تو پیش ہوگا۔ بس جو آج ہی اس کے دربار میں پیش ہو گیا اسے آج ہی کتاب کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شجر کس کو کہتے ہیں، شجر کیا ہے۔ یہ معرفت پہ بات کی جائے گی۔ شجر ایک مکمل چیز کا نام ہے۔ ہم درخت کی ٹہنی کو یا پتے کو یا پھل کو شجر نہیں کہہ سکتے، بلکہ سارے کے سارے درخت کو شجر کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شجر کی قربت سے منع کیا ہے، اور وہ شجر جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کفر کا شجر ہے، جس سے منع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں نبی پیغمبر بھیجے۔ اب بھی جو کفر کے قریب جاتا ہے وہ مقام امن سے نکالا جاتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ ما سوا اللہ غیر کی رغبت کرنی کفر ہے۔ بس جو اللہ کے سوا غیر کی رغبت کرتا ہے وہی کفر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدی اور نیکی کے شجر کی مثال بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں آیات نمبر 24 تا 26، ترجمہ: کیا نہیں دیکھا تو نے کیوں کہ بیان کی اللہ نے مثال بات پاکیزہ کی مانند درخت پاکیزہ کے، کہ جڑ اس کی محکم ہے اور ڈالیاں اس کی بیچ آسمان کے ہیں، دیتا ہے میوہ اپنا ہر وقت ساتھ حکم اللہ کے۔ اور اللہ مثال اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں، اور مثال بات ناپاک درخت کی مانند ہے۔ بس کفر کا درخت جو ہے وہ ناپاک ہے، اور اس کی قربت بھی ناپاک کر دیتی ہے، اسی لیے اس طرف جانے سے منع کیا گیا، اور اب بھی منع کیا گیا ہے، اور شیطان اس کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آدم بھی دو طرح کے ہیں، ایک آدم ناقص ہے اور ایک آدم کامل ہے۔ بس ناقص آدم تو اب بھی بھولا ہوا ہے اور اس شجر کی طرف رغبت کر کے خواری میں پڑا ہوا ہے، اور کامل آدم کہاں شیطان کے قابو میں آتا ہے، بلکہ شیطان خود کہتا ہے کہ کامل آدم میرے قابو میں آنے والا نہیں، اور پھر جس کو اللہ مکمل کرے اس میں نقص نہیں آ سکتا، جیسا کہ سورہ صاد میں آیا ہے آیات نمبر 82 تا 83، ترجمہ: کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کہہ رہا ہے، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ بس کفر شجر ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور برائیاں اور بے حیائیاں اس کے پھل پتے اور ڈالیاں ہیں۔ یعنی کھاؤ پیو اور بے حیائی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھاؤ پیو اور بے حیائی نہ کرو، بھی اس طرف اشارہ ہے۔ سورہ اعراف آیات نمبر 31۔ پھر اللہ نے کیسی آسان مثال دی کہ ناپاک درخت فانی ہے اور اس کو قرار نہیں، اور پاکیزہ درخت ہمیشہ رہے گا۔ بس یہ دنیا ہی فانی اور ناپاک ہے، جیسے حضور نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ بس اس کے اندر کھاؤ پیو اور بے حیائی نہ کرو۔ بے حیائی کیا ہے؟ یعنی اپنے مولا کو بھول جانا۔ بس جس نے اپنے مولا کو نہ جانا وہ راہ پر نہیں ہے۔ اے انسان، یہ دنیا شیطان کی کمین گاہ ہے، اور اس میں وہ طرح طرح کے فریب دے کر گمراہ کرتا ہے، اور اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے۔ بس جس سے اللہ ڈھیل دے
وہ کیوں نہ اپنا کام پورا کرے۔ یہی دنیا اس کا شجر ہے، اس شیطان کا شجر ہے جس کی طرف وہ بلا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر اب بھی تو اس شجر کی طرف گیا تو تیرا پرہیزگاری کا لباس اتر جائے گا اور تو ننگا ہو جائے گا۔ ایسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف میں کہتا ہے، سورہ اعراف آیات نمبر 27 ترجمہ، ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا، بس وہ پرہیزگاری کا لباس اتر جائے گا اور تو شرمندہ ہوگا۔ غفلت کی دنیا ہی شجر ہے جس کی طرف جا کر آدمی خوار ہوتا ہے۔ جو کسی کی خوراک ہو اسی پر وہ خوش ہوتا ہے، جیسا کہ مرغی کی خوراک دانہ ہے اور بکری کی خوراک پتے ہیں، شیر کی خوراک گوشت ہے اور گائے بھینس کی خوراک گھاس ہے، اسی طرح انسان کی خوراک محبت ہے، فرشتے کی خوراک عبادت ہے اور شیطان کی خوراک حسد ہے۔ بس ہر ایک چیز اپنی خوراک سے پہچانی جاتی ہے۔ عاشق کی خوراک دیدار ہے اور معشوق کی خوراک جو ہے وہ نخرہ ہے۔ تم مرغی کے آگے موتی ڈالو کبھی نہ کھائے گی اور بکری کے آگے گوشت ڈالو کبھی نہ کھائے گی اور شیر کے آگے گھاس ڈالو کبھی نہ کھائے گا۔ اسی طرح کتاب ان لوگوں کی خوراک ہے جن کا کتاب میں ذکر ہو۔ کتاب ایک مثل یا مثال ہے اور جن کا مقدمہ ہو انہیں مثل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 13 ترجمہ، قیامت کے دن ہم اس کی کتاب اس کے سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ قیامت ایک پیشی کا دن ہے، جس دن مولا کے دربار میں تو پیش ہوگا، بس جو آج ہی اس کے دربار میں پیش ہو گیا اسے آج ہی کتاب کی ضرورت ہے۔ بس جس شجر کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ شجر کفر اور شرک کا شجر ہے۔ اس شجر سے پہلے منع کیا گیا ہے اور آج بھی منع ہے۔ کل پیغمبر بھی یہی بات کہتے آئے ہیں کہ کھاؤ پیو اس جہان میں، مت جاؤ نزدیک کفر اور شرک کے۔ بس جو آج بھی کفر اور شرک کی طرف جاتا ہے وہ حضوری سے نکالا جاتا ہے اور خواری اور زاری میں پڑ جاتا ہے۔ بس جو سمجھ گیا اور آدم کی طرح رویا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اسے پھر حضوری میں منظوری مل جاتی ہے، اور جو بے پرواہ رہا اور دوری میں رہ کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دیکھ یہ نفس ایسی تعویلیں جانتا ہے کہ اپنی غرض کے لیے ناحق بات کو حق بنا لیتا ہے، جیسے ریاکار بھی اپنی خواہش کے مطابق تعویلیں بنا لیتے ہیں۔ جیسے ایک حکایت ہے کہ ایک بھیڑیا دریا پر پانی پینے گیا اور اس سے تھوڑی دور تھوڑی نیچے کی طرف ایک بکری کا بچہ پانی پی رہا تھا۔ بھیڑیے کو خیال آیا کہ بکری کے بچے کو شکار کرنا چاہیے، لیکن پہلے کوئی بہانہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بکری کے بچے کو کہنے لگا کہ تو اندھا ہے کہ میرے پینے والے پانی کو گندلا کر رہا ہے۔ بکری کا بچہ بولا کہ سرکار میں تو آپ سے نیچے پانی پی رہا ہوں اور آپ کا بچا ہوا پانی میری طرف آ رہا ہے۔ پھر بھیڑیے نے کہا کہ 1 سال ہوا تو نے مجھے گالیاں دی تھیں۔ بکری کے بچے نے جواب دیا کہ حضور ابھی تو میری عمر کل 6 ماہ ہے۔ بھیڑیے نے کہا تو نے نہ صحیح تمہارے باپ نے گالیاں دی ہوں گی۔ یہ کہہ کر بھیڑیا بکری کے بچے کو ہڑپ کر گیا۔ بس اسی طرح یہ نفس ظلم کرنے کے لیے بہانے بنا بنا کر اپنا کام پورا کرتا ہے۔ اسی طرح تیرا نفس بھیڑیا ہے اور تیری حصیں بھیڑیں ہیں اور یہ ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ یہ نفس بھیڑیا تیرے حواس خمسہ کی طاقتوں کو جو حق کی شناخت کے لیے ملی تھیں بہانے بنا کر پھاڑتا رہتا ہے اور اس دنیا میں اپنی خوراک بناتا رہتا ہے۔ بس اس جسمانی خوراک کا تو 12 قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بس اس جسمانی خوراک کا تو 12 قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے جسم جان اور اعضاء اپنی شناخت کے لیے دیے ہوئے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیات نمبر 40 ترجمہ، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں۔ اور پھر یہ بھی آیا ہے سورہ طلاق آیات نمبر 3 ترجمہ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پس انسان کو چاہیے پس اس رزق کی فکر کو چھوڑ اور حق کو حاصل کر۔ انسان کو رزق کی فکر کو چھوڑ کر حق کو حاصل کرنے کی طلب رکھنی چاہیے۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔
اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔